نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافقین کی دوغلی طبیعیت اور ان کا دوہرا رویہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے کچھ اور کہتے تھے اور اپنے سرداروں یا کافروں کے سامنے کچھ اور۔ یہ آیت ان کی اسی حالت کو بیان کرتی ہے تاکہ ان کی حقیقت کھل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ تفسیر۔ دوہرا رویہ۔ منافقین مسلمانوں کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتے تاکہ ان کا اعتماد حاصل کر سکیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے سرداروں یہودیوں یا دوسرے کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم اصل میں تمہارے ساتھی ہیں، مسلمانوں سے ہمارا ایمان کا اظہار صرف مذاق ہے۔ شیطانوں سے مراد یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار اور برے ساتھی ہیں جو نفاق اور برائی کی جڑ تھے، وہی ان کو بہکاتے اور ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی حقیقت۔ یہ رویہ منافقین کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دو رخی، دھوکہ اور مذاق، ایمان کو کھیل سمجھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ سبق۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو صرف زبان سے ایمان ظاہر کرنا اللہ کے ہاں نفاق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، منافقین مسلمانوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور کافروں کے سامنے جا کر کہتے کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا ایمان محض مذاق تھا۔ اللہ تعالی نے اس رویے کو کھول کر بیان کیا تاکہ مسلمان ان کے فریب میں نہ آئے۔ دعائیہ کلمات۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص والا ایمان عطا فرما۔ یا رب، ہمیں دوغلے پن اور نفاق سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔